السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ایک سچا واقعہ۔ یہ ایک سچی داستان ہے۔ میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کھنہ پل قبرستان، جو کہ بہت بڑا ہے، یہاں سے تھوڑی دور اپنا گھر بنایا تھا۔ تب وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ جنات وغیرہ نہیں تھے۔ گھر بہت بڑا تھا۔ گھر میں 5 بڑے کمرے، 2 سٹور، 1 کچن، 3 واش روم، 1 پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ 1 کچا صحن بنایا تھا، جبکہ چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا۔ جب گھر کو بنے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں 1 کنواں کھدوایا، لیکن کچھ عرصہ بعد پانی سوکھ گیا تھا۔ تب نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا، لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور 1 خالہ ہیں۔ ان سب نے اور نانا نانی نے گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے ڈرایا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو مامی نے بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کیں۔ نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا۔ ایک دن میری نانی امی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری۔ وہ بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا گری۔ میری نانو ڈری نہیں بلکہ واپس اس جگہ پر بوری رکھ آئی۔ میری نانی امی اور نانا دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں بہت بار اس طرح کی چیزیں ہوتی دیکھی، اس لیے وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اس کے بعد گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بالو مارا۔ وہ مامی کے پاؤں پر لگا، لیکن مامی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی۔ ماموں سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا کہ مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ ماموں ڈر گئے اور مامی کو بتایا کہ ابھی وہاں انہوں نے کسی کو بالو مارا تھا۔ مامی ماموں کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ بالو وہیں پر پڑا تھا۔ ماموں بتاتے ہیں کہ اس رات وہ سو نہیں سکے، کیونکہ کوئی چیز بار بار ان کے پاؤں پر لگتی۔ وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ وقت گزرتا رہا اور سب ماموں اور خالہ کی شادی ہو گئی، لیکن سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ کزن لوگوں نے بھی بہت بار سٹور والے کمرے میں کسی عورت کو دیکھا ہے، جس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ جب وہ کسی بڑے کو اس جگہ لے کر جاتے تو وہاں کوئی بھی موجود نہ ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا۔ میرے نانا چھت پر سوتے تھے، گرمیوں میں باہر کھلے آسمان کے نیچے۔ ان پر 2 سے 3 دفعہ کسی چیز نے حملہ کیا۔ ان کی مچھردانی اکھاڑ دیتی تھی وہ چیز۔ وہ فوراً آیت الکرسی پڑھتے اور کلہاڑی اٹھاتے، لیکن ہر دفعہ وہ دیکھتے کہ وہ چیز سائے کی صورت میں ہوتی اور چیز فوراً گھر کے پچھلے حصے میں جو باغ تھا وہاں چھلانگ لگا دیتی۔ نانی کسی عورت کے کہنے پر ایک خاتون کے پاس گئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنات اس بند کنویں میں رہتے ہیں اور آپ کو اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ آپ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ نانا اور نانی دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر بیچ دیں گے۔ جب گھر بیچنے کی بات سب کو بتا دی گئی تو اس کے بعد رات کو صاف نظر آتا کہ چھت پر بنے کمرے کی چھت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس بات کی تصدیق ساتھ موجود دوسرے گھر کے لوگوں نے بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی چھت پر جو کمرے بنے ہیں وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت ہم سب نے اس کو دیکھا ہے۔ ایک پر خالہ اور ان کی بیٹی چھت پر سو رہے تھے۔ ساتھ والے کمرے میں نانا اور نانی امی بھی تھے۔ خالہ واش روم جانے کے لیے اٹھی تو جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، کمرے کی چھت پر سے کسی کے پاؤں نظر آئے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی اور نانی امی کو جگایا۔ خیر کچھ عرصہ بعد گھر بک گیا اور اس گھر سے جان چھوٹ گئی۔ میں نانی اماں کے اس گھر ہر ہفتے جاتا تھا، لیکن میں نے کسی جنات کو نہ کبھی دیکھا نہ محسوس کیا۔ جب میری عمر 17 سال تھی تب وہ گھر بیچا تھا۔ ان 17 سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں دیکھا۔
گرمی کی آدھی چھٹیاں میں نانی امی کے گھر پر گزارتا۔ اور بھی کوئی مہمان جاتا تو اسے یہ جن کچھ نہ کہتے، جبکہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ واقعہ